اپنی تعریفات اور انعامات و اکرامات کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بہت ہی زیادہ عمدہ پیاری مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے مد مقابل کھڑا کرتے ہو، اللہ سے پکارتے ہو، ان کی مثال سے بات کو سمجھایا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ آسان فہم انداز میں کہ ایک بندہ پانی کا پیاسا ہے، بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے پانی کی، اور پانی کے پاس کھڑا ہو کے یہ بلائے کہ پانی خود بخود میرے منہ میں آ جائے اور میری پیاس ختم ہو جائے۔ کیوں جی، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ پانی کے پاس جائے گا، پانی گلاس میں کسی چیز میں ڈالے گا، منہ میں ڈالے گا، پھر پیاس ختم ہوگی، نہ کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کے پانی کو بلاتا رہے کہ میرے منہ میں آ جائے اور میری پیاس ختم ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہونے والا، ناممکن کام ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہے جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ کھڑے ہو کے پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا، تمہاری التجا کو نہیں سنے گا، تمہاری آرزو کو نہیں سنے گا۔ جیسے پانی تمہارے منہ میں نہیں آ سکتا، تمہاری پیاس بجھا نہیں سکتا، ویسے ہی وہ جو معبودان برحق باطل ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تمہاری مراد کو، دعا کو سن کے تمہاری آسیں امیدیں پوری کرنے والے نہیں۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ دی ہے، حق اور باطل کا فرق۔ حق کس چیز کا نام ہے اور باطل کس چیز کا نام ہے؟ آج کل کے میرے معاشرے میں بسنے والے کئی لوگ اس بات کے اندر پڑ جاتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یار فلاں جگہ بڑا رش ہوتا ہے، فلاں جگہ جو ہے بڑی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صحیح بات تو حق بات تو وہاں پہ ملتی ہے، یہاں پہ کیا بات ہے جہاں پہ 5 7 10 بندے 15 20 بندے ہو، وہاں پہ حق بات تھوڑی ہوتی ہے کوئی۔ اکثریت کو دیکھو، اکثریت کدھر ہے، قلت کو نہیں دیکھو۔ یہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں۔ کیسی مثال؟ فرمایا آسمان سے بارش نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ جائے، ندی نالوں میں پانی بہنے لگے، اور پانی جب بہتا ہے تو پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے، جاگو زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے پانی کے مقابلے میں، لیکن حقیقت جو ہے وہ نیچے پانی ہے، جاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جاگ جو ہے کسی کا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرمایا ایسے ہی اگر تم لوگ کسی کے پاس، سنیارے کے پاس زیور لے کے چلے جاؤ صاف کروانے کے لیے، وہ زیور صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اس کی میل کچیل اتارتا ہے، میل کچیل اوپر آ جاتی ہے، اصل سونا زیور جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ زیور کی میل کچیل کی بنسبت زیور جو ہے وہ کم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ میل کچیل پانی کی جھاگ تو نظر آتی ہے، لیکن پانی بھی نظر نہیں آتا، نیچے سونا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حق کو دیکھو گے حق باطل کے مقابلے میں تھوڑا نظر آئے گا، لیکن جو حق کو مانے گا قلت کی طرف آئے گا، اکثریت کو نہیں دیکھے گا، حق کو مانے گا، وہی بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ تیسری مثال فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، جس نے اللہ تعالیٰ کی پکار کو سن لیا وہی اچھا انسان ہے۔ والذین لم يستجیبوا له لو ان له ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، فرمایا جو اس کے علاوہ جو اللہ کی پکار کو نہیں سنتے، اگرچہ ان کے پاس زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے، زیورات سے مال و دولت سے بھر جائے، لافتدوا به، وہ اس سے دگنا
زمین و آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اس سے دگنا اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے، وہ دے دیں، اللہ کے راہ میں فدیہ کر دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب برا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بری ہے وہ جگہ رہنے والی۔ چوتھی بات، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، دلوں میں راحت دنیا کے ساز و سامان میں، مال و متاع میں نہیں ہے۔ اچھا بزنس، اچھا کاروبار، مال و دولت، فراوانی، رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر لحاظ کے ساتھ بندہ بڑا خوش ہے، لیکن دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے نوازا تو بڑا ہے، پر پتہ نہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اللہ نے دیا تو بہت ہے، ہمارے پاس ہر چیز دنیا کی نعمت ہے، پر پتہ نہیں دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ دل کو سکون لینا ہے، دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور یہ اندازہ اگر تجربہ کرنا ہو، کوئی مشکل آئی ہو، کوئی پریشانی والا وقت ہو، کوئی ٹینشن ذہن میں سوار ہوئی ہو، تو اللہ کو یاد کر کے دیکھیے رب تعالیٰ کیسے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں میں فراوانی دے دے، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ نواز دے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ فراوانی دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، انکار کر دیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کو رکھا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت کو ڈال دیا ہے، اللہ کی قسم ساری زندگی اگر وہ کسی نعمت کا شکریہ ادا کرے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جن کے پاس ایمان و دولت نہیں ہے، ایمان سے جو لوگ خالی ہیں، کیسے در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ اور جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں اللہ کا ہر خوف خدا ہے، وہ صرف ایک اللہ سے اپنی مشکلات و حاجات کو سامنے رکھتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنی آرزویں رکھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں فراوانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے پاس کون سی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی؟ من سلوا پکا پکایا کھانا ملتا تھا، لیکن ناشکری کی۔ اور اسی طرح اور بھی تمام نبی انبیاء کرام، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن ناشکری کی، نبیوں کی بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ایمانی دولت سے محروم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ ہو گئی اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہی بات ہے کہ اگر ایمانی دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور ایمان بڑھاتا جائے گا، تمہارا دل اور زیادہ مضبوط اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا جائے گا۔ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے، اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو لے کے جنگل بھی آباد میں چھوڑ کے آؤ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ننھے کو بھی چھوڑا، اپنی بیگم ہاجرہ کو بھی چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
اب یہ دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کیا کریں۔ ابراہیم پیغمبر دعا کرنے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نمازی بنا دینا۔ دوسری دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دل ادھر کو پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر دے۔ اب اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے دنیا کے تصور میں آ کے کتنے لوگ وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے کی امید رکھتے ہیں؟ مکہ میں جا کے کتنے لوگ اپنے دل میں خیال اور طمع اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، بندہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو لیکن دل ادھر کو ضرور جاتا ہے۔ اللہ لے جائے زندگی میں ایک دفعہ، دل ضرور ادھر کو کھینچتا ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر دے۔ اللہ کی قسم میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات میں کیا کروں۔ میں نے مدینے میں 3 ریال کے انگور لیے، انگور کھانے کے لیے صرف دیکھنے کو تھوڑے سے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے، میرا تجربہ کہ ہم نے 10 بندوں نے وہ 3 ریال کے انگور کھائے تھے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا رزق اور برکت اتنی وہاں پہ رکھی ہے۔ اور دوسری ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہ میری اولاد کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعاء، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو معاف فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابراہیم پیغمبر کو، نبی علیہ السلام کو، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، قوم والوں نے، قبیلے والوں نے عراق سے نکالا، تنہا نکلے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، لیکن اللہ کی شکری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اونچا بول نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ابراہیم پیغمبر کا نام روشن کر دیا۔ رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ابراہیم پیغمبر کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہی بات ہے، شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں میں اتنی نعمتوں سے اتنا نوازوں گا، اتنا تمہیں عطا کروں گا کہ تم میری نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔